کیپٹل ڈیجیٹل میں خوش آمدید. میں ہوں عبدالستار خان. ارشد شریف صاحب کے حوالے سے خیبر پختونخوا کے جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ تھا اس کی طرف سے جاری کیے جانے والا جو تھریٹ الرٹ تھا اس میں تکنیکی طور پر اتنی خامیاں اور کمیاں ہیں جس نے اس تھریٹ الرٹ کی اہمیت کو بہت برے طریقے سے متاثر کر دیا. اس پر آج تک کسی کی نظر اور دھیان گیا ہی نہیں، نہ ہی وفاقی حکومت کا، نہ میڈیا کا، نہ ہی ان لوگوں کا یا ان اداروں کا جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ تکنیکی اعتبار سے اتنے کمزور تھریٹ الرٹ پر غور کر سکے یا نظر ڈال سکیں. خیبر پختونخوا کی جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے اس کی ارشد شریف کی زندگی کو لاحق خطرات سے انٹیلیجنس ایجنسیز کی جو روایات رہی ہیں، جو پریکٹس رہی ہے، جو رولز رہے ہیں اس سے بالکل ہٹ کر ہے. اس طرح کی تھریٹ الرٹ یا انٹیلیجنس رپورٹ جو انٹیلیجنس کی دنیا میں کوئی گنجائش ہی نہیں نکلتی. اگر کسی ذمہ دار ادارے نے، ذمہ دار لوگوں نے اس پر توجہ نہیں دی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم صحافی اینکر پرسن بھی اس پر توجہ نہ دیں. ہم کیوں نہ توجہ کریں؟ ارشد شریف ہمارا ساتھی تھا، ہمارا دوست تھا، کسی کی سیاسی جاگیر نہیں تھی اس کی موت کو اپنے سیاسی فائدے کے لیے استعمال کیا جائے. انٹیلیجنس ایجنسیز کی دنیا میں جب کبھی بھی تھریٹ الرٹ جاری کی جاتی ہے تو اس کی گریڈنگ کا تعین کیا جاتا ہے. اس گریڈنگ سسٹم کو 5x5x5 کہا جاتا ہے. اس گریڈنگ سسٹم میں دو چیزوں پر مکمل طور پہ توجہ اور دھیان دیا جاتا ہے. ایک سورس یعنی کہ انفارمیشن دینے والا کی ریلائبلٹی، اور یعنی کہ انفارمیشن دینے والا کتنا بھروسے والا ہے، کتنا قابل اعتبار ہے. دوسرا جو انفارمیشن یا خبر دی جا رہی ہو وہ کتنی اوتھینٹک ہے، یعنی کہ کتنی مستند ہے، کتنی مضبوط ہے، کتنی مکمل ہے. سورس یعنی کہ انفارمیشن دینے والے کو اس کی گریڈنگ کا کیا سسٹم ہے؟ 5 گریڈ میں تقسیم کیا جاتا ہے. یہ گریڈز کیا ہیں؟ A B C D اور E ہے. گریڈ اے کے سامنے سورس کے حوالے سے لکھا جاتا ہے کہ آلویز ریلائبل، یعنی کہ سورس ہمیشہ قابل اعتبار، قابل بھروسہ رہا ہے. گریڈ بی کے سورس کے سامنے موسٹ ریلائبل لکھا جاتا ہے، یعنی کہ سورس زیادہ تر قابل اعتبار اور قابل بھروسہ ہے. گریڈ سی کے سورس کے سامنے لکھا جاتا ہے کہ سم ٹائم ریلائبل، یہ لکھا جاتا ہے، یعنی کہ کبھی کبھار قابل اعتبار اور قابل بھروسہ ہیں. گریڈ ڈی سورس کے سامنے ان ریلائبل لکھا جاتا ہے، یعنی کہ یہ ناقابل اعتبار ہے اور ناقابل بھروسہ ہے. گریڈ ای سورس کے سامنے ان ٹیسٹڈ لکھا ہوتا ہے، یعنی کہ اس سورس کے سامنے کبھی ٹیسٹ اس کا ہوا ہی نہیں تو اس کے بارے میں کیا کریں. جس طرح سے سورس کے بارے میں انٹیلیجنس ایجنسیز کی دنیا میں تھریٹ الرٹ اور انٹیلیجنس رپورٹ جاری کرتے وقت سورس کے حوالے سے گریڈنگ کو A B C E D گریڈنگ دی جاتی ہے، اسی طرح سے انفارمیشن کو بھی 5 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، لیکن وہاں ڈیجیٹل آ جاتے ہیں. اب یہ 5 حصوں میں جو تقسیم شدہ انفارمیشن ہوتی ہے، نمبر 1 پہ انفارمیشن جو ہوتی ہے اس کے سامنے لکھا ہوتا ہے کہ یہ انفارمیشن بغیر کسی ریزرویشن کے درست سمجھی جائے. نمبر 2 انفارمیشن کے سامنے لکھا ہوتا ہے کہ اس انفارمیشن کا سورس کو تو پتہ ہے لیکن تھریٹ الرٹ یا انٹیلیجنس رپورٹ جاری کرنے والے انٹیلیجنس ایجنسی کے افسر کو نہیں پتہ. نمبر 3 کے سامنے انفارمیشن کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ سورس کو پتہ نہیں ہے لیکن پہلے سے ریکارڈڈ انفارمیشن سے کنفرم ہو رہی ہے. نمبر 4 کے سامنے انفارمیشن کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ نہ ہی سورس کو ذاتی طور پر پتہ ہے بلکہ تھرڈ پارٹی سے پتہ چلا ہے، نہ ہی پہلے سے ریکارڈڈ انفارمیشن سے کنفرم ہو رہی ہے کہ یہ خبر غلط ہے یا صحیح ہے. نمبر 5 کے سامنے انفارمیشن کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ یہ انفارمیشن یا تو غلط ہے یا بے پر کی اڑائی ہوئی ہے. اسی طرح سے پوری دنیا کی انٹیلیجنس ایجنسیاں، چاہے وہ CIA کیوں نہ ہو، چاہے وہ MI6 کیوں نہ ہو، MI5 کیوں نہ ہو، چاہے پاکستان کی ISI ہو، چاہے پاکستان کی IB ہو، یا پھر صوبائی سطح پر اسپیشل برانچ ہو یا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہو، تقریباً ہر ایک انٹیلیجنس ایجنسی تھریٹ الرٹ یا پھر انٹیلیجنس رپورٹ کو گریڈنگ میں تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی کہ A1 B2
C3, D4, E5. اگر انٹیلیجنس ایجنسی کی تھریٹ الرٹ یا انٹیلیجنس رپورٹ کسی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی یعنی کہ پولیس کے پاس جائے، چاہے آئی جی ہو، چاہے ڈی آئی جی ہو، چاہے ایس ایس پی ہو یا کوئی متعلقہ افسر ہو، وہ گریڈنگ کو دیکھ کر ہی فیصلہ کرتا ہے کہ اسے فوری طور پر کیا کیا عملی اقدامات اٹھانے پڑیں گے، یا اس انٹیلیجنس رپورٹ کو ڈسٹ بن میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اگر تھریٹ الرٹ یا انٹیلیجنس رپورٹ کے بارے میں A1 گریڈنگ ہو تو پولیس والوں کو فوراً سے پہلے عمل درآمد کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اور اگر تھریٹ الرٹ یا انٹیلیجنس رپورٹ کی گریڈنگ C, D, E یا پھر انفارمیشن کے حوالے سے 3, 4, 5 میں آئے تو پولیس یا پھر لا انفورسمنٹ ایجنسیاں بڑے آرام سے اپنے دیگر فرائض سر انجام دینے پہ لگ جاتی ہیں۔ ارشد شریف کی زندگی کو لاحق خطرے کی اس تھریٹ الرٹ میں کسی قسم کی کوئی گریڈنگ نہیں ہے۔ اس کا کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ گریڈ A1 یا گریڈ B2 یا پھر نچلے درجے کی گریڈنگ میں آتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑی غلطی یا بہت بڑا بلنڈر اس تھریٹ الرٹ میں بھی ہے، اور یہ غالباً میری صحافی کیریئر میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں کہ تھریٹ الرٹ کے آخری پیراگراف میں خیبر پختونخوا کی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے سینیٹائزیشن کی جگہ پر سینسلائزیشن لکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خیبر پختونخوا کی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو سینیٹائزیشن اور سینسلائزیشن کے درمیان جو فرق ہے اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ سینسلائزیشن کا مطلب ہوتا ہے سنسنی پھیلانا، اور سینیٹائزیشن کا مطلب ہے کہ تھریٹ الرٹ اور انٹیلیجنس رپورٹ میں سورس اور انفارمیشن ایجنسی کی ایکسپلیسٹلی یا امپلیسٹلی شناخت کو محفوظ رکھا جائے، یعنی کہ واضح اور غیر واضح انداز میں سورس کی شناخت کو محفوظ رکھا جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں سینیٹائزیشن۔ دنیا میں ہر ایک انٹیلیجنس ایجنسی یہ لفظ استعمال کرتی ہے جب وہ تھریٹ الرٹ یا انٹیلیجنس رپورٹ جاری کرتی ہے۔ میری معلومات کے مطابق آج تک کسی انٹیلیجنس ایجنسی نے سینیٹائزیشن لفظ کے بجائے سینسلائزیشن کا لفظ استعمال کیا ہو، ہمیشہ سے وہ سینیٹائزیشن کا لفظ استعمال کرتی ہے۔ KPK کی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے ارشد شریف کے حوالے سے تھریٹ الرٹ کے آخری پیراگراف میں کیا لکھا ہوا ہے انگریزی میں؟ In the light of the above situation, extreme vigilance and all possible security measures must be adopted, including sensitization of the target with specific directions to his سے مراد ارشد شریف to his unnecessary movement۔ اب اس پیراگراف میں سینیٹائزیشن کی جگہ پر سینسلائزیشن کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اب یہ کوئی اور ہو تو بات اور ہوتی ہے۔ اب اس لفظ کے بدلنے سے سارے کا سارا مطلب اور تشریح ہی بدل کے رکھ دی ہے، یعنی کہ سنسنی پھیلا دو، نہ کہ سینیٹائزیشن کرو۔ سینیٹائزیشن کا مطلب ہوتا ہے پوری دنیا میں انٹیلیجنس ایجنسیز کو باقاعدہ جب وہ اکیڈمی میں ہوتے ہیں انہیں پڑھایا جاتا ہے کہ جب دنیا میں جراثیم اور وائرس کی وجہ سے دنیا میں وبا پھیلتی ہے تو اس وائرس کی روک تھام کے لیے سینیٹائزیشن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب یہ اس طرح کی چیز ہے کہ تھریٹ الرٹ اور انٹیلیجنس رپورٹ ایسے لگتا ہے جیسے ہمارے ہاں کئی ایسے انٹیلیجنس کے ادارے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ گریڈنگ کیا ہوتی ہے، سورس کی گریڈنگ کیا ہوتی ہے، A, B, C, D, E وہ کیا ہوتا ہے، اور انفارمیشن کے حوالے سے 1, 2, 3, 4, 5 کیا ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے جب بھی کوئی تھریٹ الرٹ ایشو ہوتی ہے، جب بھی کوئی انٹیلیجنس رپورٹ ایشو ہوتی ہے تو اس سارے مراحل سے انٹیلیجنس ایجنسیاں اس کو جانتی ہیں، ان کو پڑھایا جاتا ہے۔ یہ اسکول، کالج اور یونیورسٹی کے بچوں کو، طلباء طالبات کو پڑھایا نہیں جاتا کہ اس کے سلیبس کی چیز، یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو پڑھائی جاتی ہیں کہ جب تھریٹ الرٹ ایشو کریں گے تو اس کی ایویلیویشن کیسے ہوگی۔ تھریٹ الرٹس کی انٹیلیجنس رپورٹ کی ایویلیویشن گریڈنگ کے حوالے سے ہوتی ہے۔ جب یہ تھریٹ الرٹ جاتی ہے لا انفورسمنٹ ایجنسی کے پاس، انٹیلیجنس ایجنسی لا انفورسمنٹ ایجنسی کے پاس بھیجتی ہیں، تو لا انفورسمنٹ ایجنسی کا چاہے وہ سینئر ہو افسر یا جونیئر ہو، اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس نے گریڈنگ ڈٹرمن کرنی ہوتی ہے۔ گریڈنگ ڈٹرمن کرنے کے بعد وہ ایکٹ کرتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اس وقت وہ تھریٹ الرٹ آئی ہے، اس کے اوپر جو لکھا ہوا ہے گریڈنگ وہ A1 ہے۔ اب A1 کے بعد اس کے پاس کوئی گنجائش ہی نہیں ہوتی کہ فوراً سے پہلے وہ اس پر عمل درآمد کرنا شروع کر دے۔ B2 کے اوپر بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو ایسے اس کے بعد جو گریڈنگ ہوتی ہے وہ عمومی طور پر دیکھا گیا، میرے تجربے میں آیا
کہ لا انفورسمنٹ ایجنسی اور پولیس اسے ڈسٹ بن میں پھینک دیتی ہیں. اگر اس کی جگہ پر وہ آئی جی ہے, ڈی آئی جی, ایس ایس پی, ایس پی ہے, یا لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے, اگر ان کی جگہ میں بھی بیٹھا ہوں تو میں تھریٹ الرٹ کی گریڈنگ دیکھوں گا. اس کے بعد میں اپنے وہ قدم. یہ نہیں ہو سکتا کہ تھریٹ الرٹ آیا تو میں ایک دم ایکٹیو ہو جاؤں, یہ نہیں ہوتا. اگر کوئی مجھے آ کے کہے کہ خان صاحب آپ کے بارے میں, عبدالستار خان صاحب آپ کے بارے میں تھریٹ الرٹ جاری ہوا ہے, میں کہوں مجھے دکھاؤ, وہ دکھائیں گے. میں پہلا کام یہ کروں گا, گریڈنگ کہاں ہے. گریڈنگ کے اوپر ڈٹرمن کرتا ہے کہ مجھے بھاگ جانا چاہیے, خوفزدہ ہونا چاہیے, یا کوئی اپنے بچاؤ کے لیے کوئی طریقہ اختیار کرنا چاہیے. اگر گریڈنگ نہیں ہے تو میں کیا کروں گا, میں بھی وہی کام کروں گا, ڈسٹ بن میں پھاڑ کے پھینک دوں گا. یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی دنیا, یہ ان لوگوں کو پتہ ہے, عام بندے کو اس کا نہیں پتہ. گریڈنگ کیا ہوتی ہے, تھریٹ الرٹ کے بارے میں, انٹیلیجنس رپورٹ کی گریڈنگ کے بارے میں کبھی کسی نے سنا ہی نہیں کہ گریڈنگ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. لیکن انٹیلیجنس ایجنسیز کو پتہ ہے. انٹیلیجنس ایجنسیز میں جو کام کرتے ہیں ان کو پتہ ہے, لا انفورسمنٹ ایجنسی میں جو کام کرتے ہیں پولیس والے, ان کو پتہ ہے کہ گریڈنگ سسٹم ہوتا کیا ہے. اگر یہ ارشد شریف کو جو تھریٹ الرٹ ایشو ہوئی ہے, اس کے اوپر اگر انکوائری ہو جائے کہ اس کا گریڈنگ سسٹم کیا رہا ہے, اس کو کس طریقے سے پروسیس کیا گیا ہے, تو ایک اور کہانی نکل سکتی, بالکل ایک ڈیفرنٹ کہانی سامنے آ سکتی ہے. انٹیلیجنس ایجنسیز پاکستان میں کرتی کیا ہیں؟ باہر کی دنیا میں بہت کم ہوتا ہے, پاکستان میں بہت زیادہ ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے بہت زیادہ کی؟ یہ لاہور ہے, یہ کراچی ہے, یہ اسلام آباد ہے. تھریٹ الرٹ کرنی ہے ایشو. انٹیلیجنس ایجنسیز اپنی جان بچانے کے لیے تقریباً ہر کوئی ایریا جو ہوتا ہے اس کو لے آتی ہیں یہ تھریٹ الرٹ میں. کیوں؟ خدا نہ خواستہ کل کلام کو وہاں کچھ ہو جائے تو ہم یہ کہہ سکیں گے کہ ہم نے تو تھریٹ الرٹ ایشو کیا تھا. لیکن اگر یہ کوئی ملک ایسا ہوتا نا جہاں باقاعدہ ایویلیویشن ہوتی تو جا کے پوچھتے کہ جناب آپ نے یہ تھریٹ الرٹ تو ایشو کیا تھا, اس کے ساتھ آپ نے کوئی 300 اور تھریٹ الرٹ ایشو کر دیے تھے. آپ نے تو علاقہ جو شہر ہے, چاہے یہ لاہور ہے, کراچی ہے, اسلام آباد ہے, یا کوئی بندہ ہے, آپ نے تو کوئی چھوڑا ہی نہیں ہوا. کوئی گلی نہیں چھوڑی, کوئی سیکٹر نہیں چھوڑا, کوئی علاقہ نہیں چھوڑا. ہر جگہ پہ تو ہم کیسے ڈپلائمنٹ کر سکتے ہیں, اتنی جگہ پر کیسے پولیس ڈپلوائے کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پر چونکہ اپنی جان بچانی ہوتی, خدا نہ خواستہ اگر کوئی واقعہ ہو جائے تو بڑے آرام سے انٹیلیجنس ایجنسی کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے کہہ دیا تھا. اب یہ بات ہے کہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ایک صوبائی ہوتا ہے محکمہ, اس کا کام بھی یہی ہے. کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے جب سری لنکا کی کرکٹ ٹیم پہ حملہ ہوا تھا, اس کی گریڈنگ تھی. کہا کیا گیا تھا کہ سری لنکا کی کرکٹ ٹیم میں ہوٹل سے نکلتے ہوئے اسٹیڈیم جاتے ہوئے کہیں پہ بھی حملہ ہو سکتا ہے, اور ایسا ہو گیا تھا. گریڈنگ سسٹم تھی پراپر طریقے کی جیسے ہوتی ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کرتی ہیں. اب اس کو روکنا کیسے ہے, اس کو کاؤنٹر کیسے کرنا, اس کو پریمپٹ کیسے کرنا, یہ ہوتا ہے جس کے لیے بہت ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. انفارمیشن آ گئی, اب کیسے روکا جائے, یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. لیکن انٹیلیجنس ایجنسیز کو بہرحال اپنی ساکھ بحال کرنے کے لیے, بحال رکھنے کے لیے یہ گریڈنگ سسٹم پہ ضرور جانا پڑے گا. اس طرح سے نہیں کہ ہر ایک کے بارے میں آپ تھریٹ الرٹ ایشو کر دو, اس کی گریڈنگ سسٹم ہی نہیں ہے, اس کا گریڈنگ کی ہی نہیں گئی. تھوڑا سا افسوس اس لیے ہوتا ہے کہ ارشد شریف خود بھی ڈاکومنٹس پہ کام کرتے تھے, دستاویزات پہ کام کرتے تھے. مجھ سے اکثر بات ہوتی تھی, ہمیشہ وہ دستاویزات اور ڈاکومنٹس پہ بات کرتے تھے. ارشد شریف کو تھوڑا سا یہ دیکھ لینا چاہیے تھا کہ اس کی گریڈنگ سسٹم اس میں ہے کہ نہیں ہے. اس ملک میں اس کو جہاں کہیں سے خطرہ تھا اس ملک میں تھا وہ. اب یہ تھریٹ الرٹ کیا تھی کہ آپ اس ملک میں محفوظ نہیں ہیں. جب وہ ملک سے باہر گئے تو محفوظ تو وہ وہاں پہ نہیں تھے. اس ملک میں کیا ہونا تھا, کیا چیز تھی, کس طرح کے خطرات تھے, لیکن وہ ہوئے کہاں پر, وہ ملک سے باہر جا کے ہوئے. اب اسی تھریٹ الرٹ کو دیکھا جائے تو آپ اس ملک میں اس کو غیر محفوظ کہہ رہے تھے, وہ تو اس ملک سے باہر جا کے بالکل غیر محفوظ ہو گیا. اس کے ساتھ ہی عبدالستار خان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.